آج انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے آتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو اس کا سایہ آگے آتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود ہی پیچھے سے بھاگتی آئے گی، اور اگر دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا آگے بھاگے گی اور تم پیچھے بھاگو گے۔ اللہ کا ذکر روح تک سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، یا دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، سمجھا لیں کہ وہ اللہ ہے نا، میرا رب، میرا منصف، میرا مالک، میرا سب کچھ۔ دل پرسکون ہو جائے گا، اور حل اتنی جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان بھی ناممکن ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ بھی واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ غصہ ایسا شیر ہے جو مستقبل کو بکری بنا کر کھا جاتا ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے آتی ہے، اور موت سے زیادہ خوفناک شے موت کا ڈر ہے۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے، اور توبہ منظور ہو جائے تو گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، اور موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ بعض اوقات دل ایک عجیب سی کیفیت سے گزرتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ انسان سب لوگوں سے دور کسی نئی دنیا میں جا بسے، جہاں نہ کوئی دوست ہو اور نہ دشمن ہو، نہ کوئی ہمدرد اور نہ کوئی دکھ دینے والا، بس ہم ہو اور تنہائی میں اللہ کی ذات ہو۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہے اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور مردہ دل پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔